الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شرعی مسائل کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے، شروع رمضان شریف سے ہی۔ شروع میں روزے کے چند اہم اور ضروری مسائل بیان کیے گئے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے مسائل کا درس جاری رہا۔ جو اہم مسائل تھے تقریباً بیان کر دیے گئے۔ اب درمیان میں جو کچھ سوالات آ رہے ہیں، کچھ حضرات کے سوالات آئے ہیں، تو انہی سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم کو طاقت نہیں ہے، یعنی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، شوگر کی بیماری ہے، تو اب اس سلسلے میں روزے کے متعلق کیا شریعت کا حکم ہے؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ جو حضرات طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دیں۔ طاقت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہوا، ایک تو ہلکی سی معمولی کمزوری ہے لیکن روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں اس کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ یا اسی طرح سے بیمار تھا، بیماری کی حالت میں روزہ رخصت ہے، یعنی روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے، لیکن بیماری سے اٹھنے کے بعد اب تھوڑی سی کمزوری رہ گئی ہے، تو اس کو اس زمرے میں شامل نہیں کیا گیا کہ اب وہ روزہ چھوڑ دے، ہے لیکن روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ پہلے روزہ رکھے، کیونکہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں حکم یہی ہے کہ روزہ رکھنا ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ البتہ اگر اس قدر اس کی کمزوری ہے کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، اگر روزہ رکھے تو پھر یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان کے لیے خطرہ ہے، ایسی صورت میں شرعاً اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ مگر اب روزہ چھوڑنے کا بھی اس میں فدیہ دینے کا حکم جو ہے اس صورت میں ہے کہ اب بعد میں اس سے طاقت آنے کی امید نہیں ہے، کہ اب دوبارہ جو ہے اب وہ ریکور نہیں ہو سکتا، یعنی اب اس کو صحت نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ طبیعت ایسے ہی گرتی ہی جا رہی ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ روزہ رکھنے کی امید ہے، تو اس کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دیا کرے، ایک روزے کا ایک فدیہ۔ فدیہ کا مطلب ہے جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، صدقہ فطر کہا جاتا ہے، تو یہ ایک صدقہ فطر مختلف روایات کے اعتبار سے، لیکن تحقیق یہی ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ تو اگر 2 کلو 47 گرام گیہوں اس کی قیمت آج کی تاریخ میں اگر 100 روپے ہے تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہو گیا۔ تو اگر پورے 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں، 30 روزے نہیں رکھ پایا، تو وہ 30 فدیہ ادا کرے گا، 3000 روپے ہو گئے 100 روپے کے حساب سے۔ تو وہ کسی ایک مسکین کو جو کہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر ہے، مسکین ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو وہ فدیہ دیں گے، تو ادھر یہ روزے کا کفارہ ادا ہو گیا، یعنی اب اس پر جو ہے وہ فرض نہیں ہے، فرض ساقط ہو گیا۔ لیکن اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے، سن لیجئے کہ بہت سارے جو بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکے،
جیسے کہ شروع میں بیمار تھے، چند روزے چھوٹ گئے، تو بیماری کی حالت میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں، اب وہ فدیہ دے کر کے ان کا وہ فرض ادا کرنا چاہے یا کفارہ ادا کرنا چاہے تو فدیہ سے وہ کام نہیں چلے گا، بلکہ رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی قضا ہی رکھنا پڑے گا جو بیماری کی حالت میں روزے چھوٹے ہوئے ہیں۔ بیماری کی حالت میں جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں کہ بیمار تھے لیکن اب صحت حاصل ہو گئی، اب روزہ رکھنے لگ گئے، تو بیماری کی حالت میں جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کا فدیہ دیں گے تو نہیں کام چلے گا، بلکہ وہ قضا رکھنا ہی پڑے گا۔ عید کے دوسرے دن سے وہ ان روزوں کی قضا رکھنا شروع کریں۔ اگر کسی نے اس صورت میں فدیہ ادا کر دیا تو وہ فدیہ شرعاً معتبر نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کی قضا ہی رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر عرض یہی کرنا ہے کہ فدیہ کا جو حکم ہے یہ انہی حضرات کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی کا مطلب یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کر دیا کریں۔ شروع میں ادا کر دیں چاہے اخیر میں ادا کر دیں، شروع میں ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جس فقیر کو، جس مسکین کو دے دیں گے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے گا، عید کی تیاری ہو جائے، اس کو بھی خوشی کا موقع مل جائے، لہٰذا یہ فدیہ ادا کرنا بہتر ہے۔ اس ضمن میں ایک سوال یہ بھی آیا کہ فدیہ ادا کرنے کے لیے اگر ہم کسی ایک فقیر مسکین کو روزانہ گھر بلا کر کے کھانا کھلا دیا کریں تو کیا یہ چل سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ کسی ایک کو فکس کر دیتے ہیں کہ روزانہ ہمارے گھر آ کر کے افطار کے بعد کھانا کھا لیا کریں۔ تو یہاں فدیہ جو ہے وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت متعین ہے، اگر اس کے بدلے میں مستقل طور پر کسی ایک کو کھانے کے لیے دے دیتا ہے، ہیبہ کر دیتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اور صرف کھانا کھلانے کے لیے اس کو بول دینا کہ آ کے کھا لیا کریں تو یہ فدیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی صدقہ فطر کی رقم ہے یا اس کے بدلے میں اناج ہے، گیہوں ہے، یا اس کے بدلے میں کپڑے ہے، کوئی چیز جو ہے اس کو دے کر کے مالک بنانا، کیونکہ یہ کھانا کھلانے کا جو معاملہ ہے اس میں ہیبہ کی صورت نہیں ہوتی ہے، تملیک کی صورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے فدیہ ادا کرنے والے وہ صدقہ فطر کی رقم مکمل طور پر اس کو مالک بنا دیں یا اناج اس کو دے دیں، یا اگر کھانا بنائے بھی ہیں تو مکمل کھانا بنا کر کے اس کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو اس کو کھائے چاہے وہ کسی کو دوسرے کو دے یا تقسیم کرے، لیکن یہ ہے کہ کھانے کے لیے بول دینا کہ آ کے کھا لیا کرو، جیسا کہ عام طور پر ہم دعوت کا اہتمام کرتے ہیں کہ کھانا بنا دیے اور لوگوں سے کہے کہ آ کے کھا لو۔ جیسا کہ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو حضرات زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا بنا کر کے اعلان کر دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ، یہ کھانے کی دعوت ہے، اور اسی زکوٰۃ کی رقم سے وہ کھانا کھلا دیا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں تملیک کی صورت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا ہے یا تو رقم دے کر کے مالک بنائیں فقراء کو، یا اس رقم کے بدلے میں کوئی چیز خرید کر کے جیسے غلہ ہے، کپڑا ہے، یا جو بھی ان کی استعمال کی چیز وہ دے کر کے مالک بنائیں، یا اگر کھانا بھی بنائے تو کھانا مکمل بنا کر کے ان کو حوالے کر دے، تو اس طرح سے وہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، ورنہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک کے اندر جن خواتین کے روزے چھوٹ گئے تو ان کو بھی فدیہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے بھی روزے انہیں قضا رکھنا ہوگا، کیونکہ عورتوں کے لیے جو کچھ مخصوص دنوں میں ناپاکی کے دن آ جاتے ہیں جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ وہ جتنے روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں وہ بعد رمضان ان روزوں کی قضا رکھ لیا کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جیسے کہ رمضان شریف میں ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، قضا رکھنا ہے، اور ادھر عید کے دوسرے دن سے یعنی شوال کی 2 تاریخ سے جو روزے رکھتے ہیں جن کی فضیلت آئی ہے 6 روزے نفل روزے ہیں، 6 روزے، ان کے بارے میں احادیث کریمہ میں فضیلت آئی ہے،
بہت ہی باعث برکت ہیں، فضیلت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم 6 روزے جو رکھ رہے ہیں عید کے دوسرے دن سے، تو قضا کے اگر روزے رکھنا چاہیں ان 6 روزوں کے بدلے میں، تو کیا وہی ثواب حاصل ہوگا، یا ہم کو وہ 6 روزے نفل رکھنے کے بعد پھر الگ سے قضا کے رکھنا پڑے گا؟ اصل تو رمضان شریف کے جو قضا روزے ہیں وہ تو اس کے ذمے فرض ہیں، یعنی قضا رکھنا ہی ہے، اور یہ جو 6 روزے ہیں عید کے دوسرے دن سے رکھے جاتے ہیں وہ نفل ہے، تو نفل فرض کی جگہ میں نہیں ہوگا، اور فرض نفل کی جگہ میں نہیں۔ فرض جو ہے وہ قضا کے جو فرض روزے ہیں وہ اگر ان دنوں میں رکھیں تو اس کی قضا روزے ادا ہو جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ ان نوافل کا، تو چونکہ نفل اس کے ذمے واجب یا فرض نہیں تھے، امید ہے کہ ان دنوں میں اگر اس نے قضائے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے قضا تو ادا ہو جائیں گے، اور ان 6 کی فضیلت اور ان کی برکت حاصل ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے وہ بھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا روزے ہی پہلے رکھے، کیونکہ نفل جو ہے وہ رکھے تو اس پر ثواب تو ہے، لیکن اگر نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے، تو اسے پہلے وہ فرض روزے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نہ معلوم زندگی کب ختم ہو جائے، موت آ گئی اور ادھر نہیں رکھ پائے تو ذمے میں جو قضا روزے ہیں وہ تو رہ جائیں گے، اس کی تو گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو قضا روزے ہیں پہلے انہیں رکھ لے، اور بعد میں جب موقع ملے تو ان نوافل کو بھی رکھ لے، اور اگر نفل روزے نہیں بھی رکھ پایا، وہ قضا روزے ہی اپنے رکھتا رہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے قضا روزے ادا ہو جائیں گے۔ نماز کے متعلق ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ہم آئے کہ امام رکوع میں ہے، اور جیسے ہی ہم جماعت میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھے، تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہم ظاہر رہتے کہ امام صاحب نے سر رکوع سے اٹھا دیا، تو اب جماعت میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کر کے آ رہے ہیں اور ادھر جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور جماعت سے جو نماز ہو رہی امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، اب اگر آ کر کے آپ رکوع میں شریک ہو سکتے ہیں تو وہ رکوع میں وہ رکعت شمار ہو جائے گی، لیکن اس میں جو اہم مسئلہ مجھے عرض کرنا وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور رکوع کے لیے سجدے کے لیے جو بعد کی جو تکبیر ہیں، تکبیرات انتقالیہ جن کو کہتے ہیں، وہ سنت ہے۔ اگر آپ ایسے وقت میں آئے کہ جماعت سے جو نماز ہو رہی ہے پوری جماعت رکوع میں ہے، اس وقت آپ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد نماز پوری کنٹینیو کی ہے، تو وہ نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے گئے، تو وہ رکوع کی تکبیر آپ نے کہا اور تکبیر تحریمہ کہا ہی نہیں ہے، تو تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی جو کہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے، یہ جو پہلی تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، آپ جب بھی نماز میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کرنے کے لیے جیسے ہی مسجد میں آئے اور پوری جماعت رکوع میں ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو وہ غلط ہے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت تو آپ جیسے آئے نیت کر لیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، پھر اس کے بعد اگر ثنا پڑھنے کا موقع نہ بھی ملا تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، یہ اس کو دھیان میں رکھیے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ رکوع کی تسبیح شمار کی گئی، اس وجہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کہہ لیا اللہ اکبر کہہ کر، پھر رکوع میں گئے، اور جیسے ہی ہم رکوع میں گئے امام صاحب نے سر اٹھایا، تسبیح پڑھنے کا موقع بھی نہ ملا، تب بھی اس رکعت میں ہم شامل ہو گئے، یعنی وہ رکعت مل گئی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پھر رکوع میں ہم جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے،
ابھی رکوع میں جا ہی رہے تھے کہ سر اٹھا لیے، رکوع میں یعنی مکمل پہنچے ہی نہیں تھے کہ سر اٹھا لیے، تو اب وہ رکعت ہماری شامل نہیں ہوگی، یعنی بعد میں وہ اس رکعت کو ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ پہلی رکعت تھی، جب ہم آئے تو جماعت سے جو نماز ہو رہی پہلی رکعت تھی، اللہ اکبر کہہ کر کے جیسے ہی ہم رکوع میں جا رہے تھے کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو اب رکعت توڑنے کی ضرورت نہیں، نماز میں شامل ہو جائیں امام صاحب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ رکوع بھی کر لیں، پھر اس کے بعد سجدہ بھی کر لیں، پھر دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت مکمل نماز ادا کر لیں، اور جب امام صاحب سلام پھیریں تو اس وقت آپ کو تشہد تک پڑھ کر کے بیٹھے رہنا ہے، اور سلام نہیں پھیرنا ہے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہ رکعت آپ کو ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ رکعت چھوٹ گئی ہے۔ رکعت میں کب شامل ہوں گے؟ جب تک کہ امام کے ساتھ رکوع میں آپ شامل ہو گئے تب تو وہ رکعت مل گئی، اور اگر ابھی رکوع میں جا ہی رہے، ابھی جھکے ہی نہیں تھے، امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو وہ رکعت نہیں ملی، وہ رکعت چھوٹ گئی۔ اگرچہ بعد کے سارے ارکان ادا کر رہے ہیں، جیسے سجدہ بھی ادا کر لیے، تو ایسا بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے سجدہ بھی کر لیا امام صاحب کے ساتھ تو وہ تو رکعت ہو گئی ہے، وہ رکعت شامل نہیں ہوئی، اس لیے ایک رکعت بعد میں ادا کرنا پڑے گا۔ وضو کے متعلق ایک بات جو خاص طور پر توجہ کے قابل ہے، کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، پھر سے اس کو توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رکوع میں جو فرائض ہیں، خاص طور پر جو 4 فرض ہیں، پورا چہرہ دھونا، جہاں بال اگتے وہاں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے ایک کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اس میں سے اگر تھوڑی سی بھی جگہ باقی رہ گئی، بال برابر سوکھی رہ گئی، وہاں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ 4 فرض کا قرآن پاک میں ذکر ہے، باقی ہے سنتیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، انگلیوں میں خلال کرنا، یہ باقی سب سنتیں، 4 تو فرض ہیں۔ تو فرض میں اگر معمولی سی بھی کمی، ایک ذرہ برابر کمی رہ گئی تو فرض ادا نہیں ہوا، اور فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو ہی نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت دھیان دیجیے اس سلسلے میں، دونوں کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تو کوہنی یہ کوہنی کا حصہ یہاں تک پورا مکمل یہاں تک دھونا ہے۔ اکثر کو یہ دیکھا گیا جب ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ کوہنی کا حصہ جو ہے، پچھلا حصہ سوکھا ہی رہ جاتا ہے، سوکھا رہ گیا تو وہ فرض ادا نہیں ہوا، اور فرض نہیں ادا ہوا تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فرض چھوٹ گیا تو وہ وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوئی، نمازیں رہ جائیں گی۔ نمازیں ضائع ہونے سے بچائیں، اس کے لیے وضو میں جو فرائض ہیں اس کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر یہ کوہنی کا مسئلہ اس لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ وہ حضرات جو جلدی جلدی میں وضو کرتے ہیں، اتنا جلدی وضو کرتے ہیں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، وضو کر کے جلدی سے آ گئے اور بھاگ کے آ گئے جماعت میں شریک ہونے کے لیے۔ ارے جماعت کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وضو ہی نہیں ہوا تو نہ جماعت کا ثواب ملا، نہ نماز ہوئی، نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے وضو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں خاص طور پر فرائض کا اہتمام کریں۔ چہرہ دھونا یہ فرض ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، کوہنی اس کو عربی میں مرافق کہا گیا، کوہنیوں کو، کوہنیاں شامل ہیں، کوہنی چھوٹنا نہیں چاہیے، اسی لیے تھوڑا سا اوپر بھی دھو لیں تو اچھا ہے۔ پھر سر کا مسح، سر کا مسح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح، یعنی کم سے کم چوتھا حصہ، پورے سر کو اگر 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک حصہ جو ہے وہ چوتھائی حصہ یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے اور اس میں بھی کمی نہ رہ جائے۔ اس میں تو تقریباً اکثر حضرات اہتمام کرتے ہیں، مسح صحیح ادا ہو جاتا ہے، اس میں کمی نہیں رہ پاتی۔ چوتھا جو فرض ہے، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیر جو دھونا ہوگا، ٹخنے یعنی نیچے جو ہڈیاں ابھری ہوئی ہڈی نظر آتی ہے، ٹانگ جہاں ختم ہوتی ہے یا ٹانگ کے نیچے حصے میں، ایڑی سے تھوڑا اوپر، اس کو ٹخنے کا، اس کے بھی اوپر، کیونکہ وہ ٹخنوں کو شامل کر کے پیروں کو دھونا ہے۔
اگر وہ ٹخنے سوکھے رہ گئے یا ایڑی کا جو پچھلا حصہ ہے وہ سوکھا رہ گیا، وہاں پانی نہیں پہنچ پایا، تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں، تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، عصر کی نماز کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تھی، اور وہ صحابہ جو پہلے جا چکے تھے وہ نماز عصر نہیں پڑھے تھے، اور نماز عصر کا وقت بالکل تنگ ہو رہا تھا، یعنی غروب کے وقت قریب ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے جیسے ہی پہنچے جلدی جلدی میں وضو کر لیا کہ تاکہ ہم عصر جلدی سے پڑھ لیں۔ تو جلدی سے وضو کرنے کی بنیاد پر ان کی ایڑیاں تھوڑا سا سوکھی رہ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا اور بلند آواز سے حضور نے ارشاد فرمایا، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، یعنی ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہے۔ ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک بہت بڑا گڈھا ہے، اس کو عربی میں ویل اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایڑیاں وضو کرنے میں سوکھی رہ گئی، یعنی پانی نہیں پہنچا، تو اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، اور اتنا حصہ جائے گا تو پھر پورے کو لے کے جائے گا نا۔ تو اس لیے وضو کرنے میں احتیاط کرنا ہے، پوری توجہ دینی ہے کہ کوہنیاں بھی باقی سوکھی نہ رہ جائے اور ایڑی بھی سوکھی نہ رہ جائے، مکمل طور پر اس کو دھو لیا کریں۔ خاص طور پر حوض سے وضو کرنے میں چونکہ پانی لے لے کر کے وضو کر رہے ہیں، تو اس میں کافی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر دونوں کوہنیاں اور یہ دونوں ایڑیاں یہ سوکھی نہ رہنے پائیں۔ جہاں تک ہو سکے وضو میں اگر کچھ بڑھا لیں، جیسے کوہنیوں کا ذکر ہے تو کوہنی سے تھوڑا سا اوپر دھو لیں، ٹخنوں کا ذکر ہے تو ٹخنے سے تھوڑا اوپر دھو لیں، تو یہ جو اضافہ ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں میری امت پہچانی جائے گی دور سے، دور سے پہچانی جائے گی۔ کیسے پہچانے جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمکتے رہیں گے، دور سے پہچانے جائیں گے۔ نہیں، پوری امتوں میں امت مصطفیٰ جو ہے وہ دور سے اس طور پر بھی پہچانی جائے گی کہ اعضائے وضو، یعنی جو وضو میں دھوئے جانے والی چیزیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، تو یہ دور سے چمکیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چمک کو بڑھا لو، جو چاہے اپنی چمک کو بڑھا لے، مطلب یہ ہے کہ جیسے کوہنیوں تک دھونے کا تو حکم ہے، لیکن تھوڑا سا اضافہ کر لے تاکہ ہماری چمک بڑھ جائے۔ اسی طرح سے پیروں کو دھونے میں دونوں ٹخنوں تک دھونا ہے تو تھوڑا سا اور اوپر کر کے دھو لے تاکہ چمک بڑھے۔ اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ ہمیں ضرور شرف حاصل ہوگا، کیونکہ فرمان رسول بالکل برحق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے یہ وضو کے متعلق خاص طور پر میں نے توجہ دلانے کے لیے عرض کیا ہے۔ نماز کے اور دیگر مسائل انشاءاللہ موقع بموقع پیش کیے جائیں گے۔ روزے کے متعلق یا زکوٰۃ کے متعلق یا نماز کے متعلق اگر آپ حضرات کے کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات پیش کریں، انشاءاللہ پھر جب درس ہوگا اس درس میں وہ سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ ہاں، یہ ایک بڑا اہم سوال اعتکاف سے متعلق ہے۔ معتکفین، اعتکاف کرنے والے، چونکہ مسجد میں وہ ہیں، مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پر موبائل آج کی ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اب سوال ان کا یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے جو موبائل چارج کرتے ہیں مسجد میں، کیونکہ موبائل کے لیے چارج ضروری ہے، چارجنگ کی ضرورت ہے، تو مسجد کی لائٹ سے چارجنگ کرتے ہیں، تو اس پر کیا حکم ہے کہ وہ چارج کر سکتے ہیں یا اس کا کچھ معاوضہ ان کو دینا پڑے گا؟ اس سلسلے میں بہرحال تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک یہ میری طرف سے اس کا یہ جواب یہ ہے کہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ مسجد کی ان ضروریات میں سے نہیں ہے جو عام طور پر نمازیوں کے لیے ہے۔ عام طور پر نمازیوں کی ضرورت کے لیے جو مسجد میں چیزیں لگائی جاتی ہیں جیسے لائٹ اور پنکھا، یہ عام طور پر نمازیوں کے لیے ہے،
نماز کے وقت یا مسجد میں یہ عرف یہی ہے اس کا کہ وہ نمازیوں کے لیے لگائے گئے ہیں، پنکھا ہے، لائٹ ہے۔ باقی موبائل چارج کرنا تو یہ عام طور پر نمازی عرف میں نمازیوں کے لیے یہ ہے نہیں ہے، مگر احتیاط کریں کہ وہ گھر سے ہی چارج کروا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، مگر پھر بھی اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگر جواز کی کوئی دلیل ملتی ہے تو انشاءاللہ اس کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ اپنے حبیب پاک حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہماری مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت کا مدینہ بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، ہمارے روزے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور ساری نیکیوں کو یا اللہ قبول فرما۔ تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمیں نیکیاں کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ جو بھی شر پھیلانے والے ہیں، دہشت گردی پھیلانے والے ہیں، اللہ ان کے شر سے، دہشت گردی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانان عالم کے جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا